الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر خاص بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے نماز فرض کے بعد جو فضیلت ہے نوافل کی، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی کہ یہ نفل نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، جس سے انسان کے گناہ جو ہے، غلطیاں جو ہے وہ معاف ہوتی ہیں۔ اور یہ نفل نماز ایک ایسی نماز ہے، زیادہ سجدے کرنا ایک ایسا عظیم کام ہے جس کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس بندے کو، خوش نصیب کو، اس کے نصیب میں ہوگی۔ اور یہ نوافل پڑھنا اتنا عظیم کام ہے کہ اس خوش نصیب آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ نوافل پڑھنا اتنا عظیم کام ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو جنت کے اندر جو ہے وہ سنوائی۔ اور یہ نوافل پڑھنا اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تم اگر نفل کام، خیر کے کام زیادہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا اگر تمہارا خلوص ہو۔ اور یہ نماز پڑھنا، اس کے ذریعے مدد مانگنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے کہ نبی پاک جب پریشان ہوتے تو آپ حضرت بلال سے کہتے اذان کہیے، نماز کا وقت ہوتا تو آپ کہتے ہمیں سکون پہنچا، ہمیں سکون ملے، ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ یا جب بھی کوئی تکلیف کا وقت آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے۔ یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جس اللہ نے دنیا کے اندر خوشی اور غمی رکھی ہے، اس اللہ کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے کہ تم نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو تم نماز پڑھو اور اس نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، صبر تو کرو۔ اور پھر میں نے کچھ واقعات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں بارش نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی زمین میں گئے اور وہاں پر جا کر وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ ان 2 نوافل میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کے اتنے قریب بندے کو کرتے ہیں۔ اگر بندے کی نماز میں خشوع ہو، للہیت ہو، فرائض نماز پوری ہو، نوافل کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر قربان جائے، ان کی وہ 2 رکعت پتہ نہیں کیسی رکعت ہوں گی، کتنا خلوص ہوگا، کتنی للہیت ہوگی، کتنا اللہ پر توکل اور یقین تھا کہ وضو کیا، جا کر زمین کے اوپر 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے بارش نازل فرما دی اور اللہ رب العالمین نے وہ بنجر زمین جو کاشت کے قابل نہیں تھی، اللہ نے اپنی رحمت کر دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ جب بادشاہ نے برے ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ نے 2 نفل پڑھے اور پھر دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں پر ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور پھر جریج ولی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ جب قوم نے الزام لگایا، عورت نے بدکاری کا الزام لگا دیا تو اللہ کے ولی نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا، کہا ٹھہر جاؤ، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور پھر اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا تو اللہ کے حکم سے بول۔ اتنا توکل، اتنا یقین تھا اپنے اللہ پر۔ 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کی، اللہ کے حکم سے بچہ بولا، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تم نوافل پڑھو، اللہ ناقدری نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔
اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ کے علم میں ہے تمہارا خلوص کتنا ہے، تم کس مقصد کے لیے یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی پاک ایک قبر والے کے پاس سے گزرے جس کو ابھی ابھی نیا نیا دفنایا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا یہ دنیا میں اور دنیا کے اندر جتنی باقی چیزیں ہیں، اگر یہ قبر والا اس کو موقع ملے نا کہ صرف 2 نفل پڑھنے کا، تو اس کے وہ 2 نفل تمہاری ساری دنیا سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جو قدر ہے نا ہمیں نیکیوں کی، وہ مرنے کے بعد ہونی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز نہیں کہا، وہ تو نصیب کی بات ہے نا کہ بندہ زندگی میں فرض نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا میرے صحابہ، یہ جو قبر والا جو ابھی فوت ہو گیا ہے نا، یہ دنیا میں آئے، تمہاری ساری دنیا جو دنیا تمہارے اندر باقی ہے نا، جتنا بھی اس کے اندر معلوم متاع اور فائدہ ہے، یہ بندہ صرف 2 نفل پڑھے نا، اس کے 2 نفل اس ساری دنیا پر باری ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ ان سجدوں کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا کتنا جو ہے وہ اجر ہے، کتنا اللہ رب العالمین کے بندہ جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قریب ہے کہ اللہ تمہاری جو ہے وہ دعا کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ اچھا، میں یہ آپ کو نوافل اور کچھ سنن بتانے سے پہلے نا 2-4 باتیں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نوافل کے ذریعے، نوافل کے جو ہے وہ لیے بہت ضروری ہے، کیا سمجھنے کے لیے۔ عام طور پر جو نفل نماز ہے نا، عام طور پر جو نفل نماز ہے وہ اکیلے پڑھی جاتی ہے، اکیلے۔ کوشش کرے بندہ اکیلے پڑھے اور وہاں پر پڑھے جہاں پر اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ویسے مساجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر اللہ موقع دے تو گھر میں پڑھے۔ نوافل عام روٹین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی جماعت بھی کرواتے تھے۔ ہمارے ہاں جو جماعت کروائی جاتی ہے وہ صرف صلاۃ التراویح کی ہوتی ہے، قیام اللیل کی ہوتی ہے، وہ رمضان میں 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر نوافل کی جماعت آپ نے کبھی مسجد میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ حالانکہ یہ طریقہ بھی نہیں ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نفلی نماز کی بھی جماعت کروا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز اللہ کے نبی ہم نے نماز پڑھائی رمضان سے ہٹ کر۔ اللہ کے نبی نے اتنی لمبی قرات کی کہ میرے دل میں کوئی نہ خیالات آنے شروع ہو گئے۔ پوچھا کس طرح کے خیالات؟ کہنے لگے میرا جی چاہا میں نماز کو توڑ دوں، اتنی لمبی نماز۔ یعنی کہ نفلی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھتے تھے۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کی نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ میں جا کر شامل ہو گیا۔ نفلی نماز جماعت کروانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں ایک بندہ آ گیا نا ساتھ، وہ ایسے ہی ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہ میں جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، تو وہ جماعت ہو جائے گی، ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا نفلی نماز کا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے کہ وہ آئے، کہنے لگے میں اللہ کے نبی کے آ کر نا بائیں طرف کھڑا ہو گیا، جبکہ جو جماعت کروانے والا ہوتا ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ امام کی دائیں جانب جو ہے وہ مقتدی کھڑا ہوتا ہے، امام کی، یعنی کہ میں کھڑا ہوں نا، میری اس طرف جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے وہ مقتدی کھڑا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آیا اور میں آ کر جو ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہو گیا کہ جماعت کی نیت سے۔ اللہ کے نبی نے نماز میں ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے گھمایا اور گھما کر جو ہے وہ اس سائڈ پر لے آئے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، نفلی نماز تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کی نماز اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہا میں جا کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کروں۔ کہنے لگے میں شامل ہو گیا، میں کہ دیکھتا ہوں اللہ کے نبی نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپارہ پڑھیں گے، کوئی چلے سورۃ البقرہ 2 رکعتوں میں پڑھ لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے 1 رکعت میں سورۃ البقرہ پوری کر دی، 2.5 پارے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا، سورہ النساء شروع کر دی۔ سورہ النساء ختم ہوتی ہے جا کر جو ہے وہ 5ویں پارے میں، 5ویں نہیں بلکہ میرا 6 پارے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5.25 پارے جو ہے وہ اپنی 1 رکعت میں پڑھے، میں جا کر ساتھ شامل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفلی نماز کی جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضرت ملائکہ ان کی دادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی دعوت کی، کھانا پکایا اپنے ہاتھ سے اور دعوت کی۔ دعوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر جب کھانا کھا لیا نا تو حضرت انس کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔
اللہ کے نبی نے ہمیں کھڑا کیا، گھر کے اندر کوئی چٹائی تھی وہ گندی ہو چکی تھی، وہ سیاہ تھی یا گندی ہو چکی تھی، میں نے اس کے اوپر جلدی جلدی پانی بہایا، پانی بہا کر اللہ کے نبی آگے کھڑے ہوئے، میں اور ایک بچہ اللہ کے نبی کے پیچھے سب بنائی، پھر اس کے پیچھے میری دادی کھڑی ہو گئی۔ یعنی کہ جو طریقہ ہے وہ ترتیب کا جو عام صفحے بنانے کا ہے کہ مرد آگے اور پھر عورتیں پیچھے، بچہ ساتھ کھڑا کر لیا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے، اور پیچھے جو ہے وہ میری دادی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پہلی صف میں بچہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک تھے، حضرت انس تھے، ساتھ ایک بچہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، میں اور ایک بچہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، میرے پیچھے میری دادی کھڑی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو نفلی نماز رمضان کے علاوہ بھی کبھی کبھار اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے، اس کا دل ہو، خلوص ہو، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں قیام کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت کے لیے ایک چیز اور ہے، اگر آپ قیام لمبا کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ قل ہو اللہ کے ساتھ لمبا قیام کریں، 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں، 500 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ آپ کو انا اعطیناک کل کوثر آتی ہے، آپ اسی صورت کو بار بار پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تو اگر معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، باقی تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ تو آپ اگر اپنا قیام لمبا کرنا چاہتے ہیں، کسی حافظ کی کسی قاری کی ضرورت نہیں، قل ہو اللہ بڑی شان والی صورت ہے، لیکن ہمیں جلدی جلدی نماز پڑھنے کی نا عادت پڑ چکی ہے۔ آپ رات کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو صرف قل ہو اللہ آتی ہے، اب اس سے آسان صورت تو کوئی نہیں ہے۔ آپ 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے نا، آپ کا قیام آٹومیٹک لمبا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ امی عائشہ فرماتی ہیں جب عمر رسیدہ ہو گئے نا، پہلے آپ کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ لیٹ کر پڑھتا ہے اس کو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے سے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، عذر نہیں، اگر کوئی عذر نہیں، عذر پر انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ بغیر کسی وجہ کے بعض دفعہ تھوڑی بہت تھکاوٹ کی وجہ سے یا ویسے بندہ بیٹھ جائے نا، ثواب ملتا ہے لیکن آدھا ثواب ملتا ہے۔ کوشش کرے بندہ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھے، اور اگر کسی وجہ سے بیٹھ جائے تو عذر پر انشاءاللہ ثواب جو ہے وہ پورا ملے گا، لیکن افضل نماز کھڑے ہو کر، فرمایا جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے تھے، آپ بڑا بڑا لمبا قیام کرتے، جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ پھر کئی مرتبہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی جب عمر رسیدہ ہو گئے نا، آپ کوئی صورت شروع کرتے، آپ کو جب پتہ چلتا نا کہ 30-40 آیات رہ گئی ہیں، تو آپ قیام کرتے کرتے شروع کرتے بیٹھ کر قیام کرتے۔ جب آپ دیکھتے کہ 30-40 آیات رہ گئی ہیں، پھر آپ قیام کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے، پھر آپ اپنی آخری 30-40 آیات جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع میں چلے جاتے۔ یعنی کہ نفلی نماز پڑھنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، تھک گئے ہیں، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، جی بھی بڑا کر رہا ہے، کوئی تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بھائی میں بیٹھ کر قیام کر لوں، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک قیام لمبا بیٹھ کر کرتے، جب 30-40 آیات رہ جاتی تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، نفلی نماز پڑھنے سے بندہ اکتا سکتا ہے، اللہ نہیں اکتاتا۔ نفلی نماز اتنی پڑھنی ہے جس میں بندے کو نیند نہ آئے، اونگ نہ آئے، اس کو ہوش ہو کم از کم کہ میں رکوع کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، میں دعا اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب ایسی حالت آ جائے، گنودگی چھا جائے، تھکاوٹ کا یہ عالم ہو کہ آرام کرنا ضروری ہے، تو پھر فرض نماز کی تیاری کریں، نفلی نماز سے سو جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے مسجد نبوی میں ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی 2 ستونوں کے درمیان، مثال کے طور پر یہ 2 ستون ہیں، ان کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک نے پوچھا یہ رسی کس لیے باندھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ امی زینب رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین انہوں نے باندھی ہے۔ کہا کیوں باندھی ہے؟ پوچھا، کہا یا رسول اللہ جب وہ رات کو نفل پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں نا تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ یعنی کہ اتنا شوق کہ جب تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں اور پھر پکڑ کر قیام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وہ خواتین کو ہماری خواتین جیسی تھوڑی تھی، یہ اللہ جانتا سارا دن فیس بک چلاتی ہیں، سارا دن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بیٹھی رہتی، سارا دن ڈرامے، 1,000 قسط ڈراموں کی، تھکتی نہیں۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے ہمارے گلوں میں کہ فرض نماز کا پتہ نہیں، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ عالم ہے کہ رات کی نماز کے متعلق بتایا گیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت زینب تھک جاتی ہیں نا تو پھر وہ اس رسی کو پکڑ کر قیام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو اتار دو، یہ کوئی قیام نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز تب تک پڑھنی ہے جب تک آپ کا دل نہ اکتائے۔ جب دل اکتا جائے، جب دیکھیں کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اکتانے والا ہو گیا ہے تو پھر نفلی نماز چھوڑ دیں۔ پڑھیں ضرور، شوق ضرور رکھیں، لیکن جب انتہا سے زیادہ تھکاوٹ ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین نہیں اکتاتا، بندہ اکتا جاتا ہے، پھر نماز میں وہ صورت بھی نہیں رہتی، وہ مزہ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے، پھر یہ بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز اپنی سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے۔ نفلی نماز اونٹ کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لیتے، اونٹنی پر پڑھ لیتے، پہلے منہ قبلہ جانب کرتے، پھر وہ جدھر جاتا چلا جاتا۔ نبی پاک نے وطر کی نماز بھی اپنی سواری پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھی ہے۔ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی۔ ہاں الا یہ کہ آپ بحری جہاز میں ہیں، اب بحری جہاز میں لوگ مہینوں رہتے ہیں، یا آپ ہوائی جہاز میں آپ کا سفر اتنا لمبا ہے کہ بھائی دن اور رات ہی آپ کے جو ہے اس میں گزر جائیں گے، تو پھر آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے تو وہ بھی سواری ہے۔ لیکن ایسی سواری کے بندے کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے 1-2 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اگر کنوینس سواری اپنی ہے تو پھر جو ہے وہ سواری کو کھڑا کر کر جہاں پر ٹائم آئے نماز کا نمازیں پڑھ لے۔ سفر میں سہولت بھی بڑی ہے، نمازوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بندے کو پتہ ہے کہ بھائی میری نمازیں 5 کی 5 ہی گزر جائیں گی، یا ٹائم ہی سارا گزر جائے گا دن اور رات کا، پھر بندہ سواری پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو نفلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بھی بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد نفلی نماز کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، کوشش کریں کہ نفلی نماز اپنے گھروں میں جا کر پڑھا کریں۔ یہ جو سنتے ہیں نا، ان کو بھی نوافل کا نام دیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ سنت الگ ہے نوافل ہے، یہ بھی زائد نماز۔ اصل جو فرض ہے وہ وہی نماز ہے جو 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نماز کے بعد کی سنتیں یا کوئی بھی آپ نے زائد نماز پڑھنی ہے، اس کا بہتر اور بہترین طریقہ یہ ہے، افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کر پڑھیں۔ اس کے فائدے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا بندے کی نفلی نماز جو بندہ گھر میں جا کر پڑھتا ہے نا، وہ مسجد نبوی سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ مسجد نبوی میں فرض نماز پڑھتا ہے ظہر کی، ٹھیک ہے، وہ بندہ اپنے ظہر سے پہلے کی سنتیں اور ظہر کے بعد کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کے پھر مسجد نبوی میں جاتا ہے، اس کو مسجد نبوی سے زیادہ ثواب ہوتا ہے جو مسجد نبوی میں پڑھے گا۔ آپ کو آپ کی اپنی اس مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا، یہاں پر رہنے والے بندوں کو مسجد نبوی سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہر علاقے کی جو مسجد ہے نا، جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے، اپنے گھر میں جا کر کو نفلی نماز پڑھے گا، اس کو مسجد سے زیادہ ثواب ملے گا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی نماز میں سے کچھ بچا کر جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھا کرو، اس نماز میں اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمہارے گھروں میں خیر و بھلائی پیدا کر دیتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے خیر و بھلائی ہو میرے گھر میں، فرض نماز مسجد میں پڑھے اور نفلی نماز سنتیں جا کر گھر پہ پڑھے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ سامنے قبر ہو تو نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب تو لوگ قبرستان میں چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں نا نمازیں، قبرستان میں نماز جنازہ ہوتی ہے اور نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نوافل ہیں یا فرض ہے جس میں سجدہ آتا ہے، سامنے قبریں ہو تو وہاں پر نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ شبہ ہے کہ شرک ہو جائے گا کہ قبر والے کو سجدہ ہو رہا ہے، تو منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں یہ فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بھئی گھروں میں نماز پڑھنا یہ گھروں کو قبرستان نہ بنانے کے مترادف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو ہمارے گھر سارے کے سارے قبرستان کا ہی منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی لانچ تو ہوتا ہے، بڑی ساری LCD تو لگی ہوتی ہے، لیکن بہت کم گھر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں نماز کے لیے بھی کوئی خاص جگہ مقرر کی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں گھروں میں ہوں۔
مصلی کے لیے جگہ ہو، پاک صاف جگہ ہو۔ یہ عورتوں کو لوگ جو ہے وہ جہیز کے اندر وہ پھٹا دیتے تھے نا، اس کے اوپر وہ نماز پڑھتی، مطلب یہ وہ پھٹا ہی ہوگا شاید جہیز میں۔ ویسے تو ہمارے گھروں میں نماز کا، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں مسجدوں میں جو ہمارا ماحول ہے نا، ہم نے مسجدوں میں اتنی ٹائلیں پتھر اور اتنی قلین بچھا دیے نا کہ مسجدوں میں بچوں کا آنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں تو گاہے بگاہے تلقین کرتا رہتا ہوں نا، لیکن اب عام مسجدوں کا ماحول جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے قلین گندے ہوں گے، مسجد گندی ہو جائے گی، قلین گندے ہو جائیں گے، یا کوئی شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اب مسجدیں ہو گئی، ہم نے دلہن کی طرح بنا سنوار کرنا، ان کو بند کر دیا، تالے لگا دیے، اسی لیے ہم ہٹ گئے۔ چلے ایک وقت ہے، اگر یہ کام نہیں آپ کر سکتے، مسجدوں میں کوشش کریں بچے لے کر آئیں ساتھ، اگر یہ نہیں تو کم از کم اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں جائیں اور جا کر اپنی سنتیں پڑھیں۔ کوشش کریں آپ کا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس کو ساتھ کھڑا کریں۔ اگر وہ شرارتیں کرتے ہوئے چلا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس پر نماز فرض نہیں، لیکن اگر وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا نا، آپ یقین کریں اس بچے کے دماغ پر جو چیز، بچوں کا دماغ صاف ہوتا ہے، اس کے دماغ پر جو چیز اثر کرے گی نا وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، یہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے، یہ گھر میں کیا ماحول ہے، یہ کیا آخر منظر کیا ہے، یہاں پر کرتے کیا ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ریموٹ لے کر ان کو ٹی وی چلانا آ سکتا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی سجدہ بھی کرنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر سجدہ بھی اللہ کو کرتے ہیں۔ ان بچوں کے سامنے رات کے وقت اگر بچے اٹھیں تو رات کے وقت ایک بندہ سجدے میں گیا ہو یا وہ دعا کر رہا ہو یا وہ رو رہا ہو، اب وہ بچہ بھی سوچے گا کہ بھئی اس کو کس نے مارا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، اسے بھی پتہ چلے، پھر بچے کے دماغ میں بندہ ڈالے کہ بیٹا اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو روزہ جن پر فرض نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں ہم ان کو روزہ رکھوا دیتے، جب وہ روتے نا تو ہم ان کو روئی کے کھلونے بنا کر دیتے تاکہ وہ دھیانے لگ جائیں، ان کو پتہ چل جائے اور ان کا روزہ ہم پورا کرواتے زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہم اپنے گھروں میں چڑی روزہ رکھتے تھے، رکھا ہے نا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، چڑی روزے رکھے ہوئے ہیں نا۔ وہ چڑی روزے کیا ہوتے تھے؟ اب یقین مانیں کہ جیسے جیسے ماحول آگے جاتا جا رہا ہے نا، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ کام اتنا ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیں، اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، اپنے گھروں میں مصلی کے لیے جگہ مختص کریں، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور بچوں کو ساتھ کھڑا کریں۔ اگر کسی بچے کو بچپن میں نماز کی عادت پڑ گئی نا، انشاءاللہ مرتے دم تک وہ اس عادت کو چھوڑے گا نہیں۔ بچوں کو اذان سکھائیں۔ خیر بات دوسری طرف، یہ گھروں میں نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس سے افضل یہ ہے کہ نفلی نماز بندہ گھر میں جا کر جو ہے وہ ادا کرے۔ پھر مسجد کے اندر ماحول بھی خراب نہیں ہوتا، مسجد میں کوئی جلسہ ہو جائے، کوئی درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے، پڑھنے پڑھانے والا کام ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مسئلے مسائل کو بندہ پوچھ رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی بیٹھ گیا ہے، کوئی کسی نے کوئی مسئلہ سیکھنا ہے، یا کوئی بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والی کوئی بات پوچھ رہا ہے، تو کوئی بندہ یہ نہ کہ یار میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میری سنتیں خراب ہو رہی ہیں، وہ اپنی سنتیں گھر پر پڑھے، مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھے، اس کو زیادہ ثواب ہوگا نفلی نماز پڑھنے کا گھر پر۔ اچھا ایک بات یہاں پر اور ذہن میں رکھ لیں، ہمیں پتہ کیا عادت پڑ چکی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلی بات تو ہم مسجد میں آتے نہیں، اگر مسجد میں آ جائیں نا تو ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ F16 کی بھی کیا سپیڈ ہوتی ہے، پھر نہ سجدے کا پتہ ہوتا ہے نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے، پھر رکوع کو بھی کاٹا جا رہا ہوتا ہے، سجدے کو بھی کاٹا جا رہا ہے، پھر آلہ سبحان ربی آلہ وہ جلدی جلدی آلہ کر کے نا وہ آلہ کرتے ہی نکل جاتے ہیں، وہ آلہ ہوتے ہی پتہ ہی نہیں ہے تسبیحات میں نے پڑھنی ہے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کو کوئی ایمرجنسی ہے نا تو فوری سلام پھیرنے کے بعد جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے ذہن میں کوئی بات آ گئی، تفصیل کا وقت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد آپ صحابہ کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے چلے گئے، اب صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کہنے لگے آپ نے میرے گھر کے اندر سونے کی کوئی کھجور کے برابر گٹھلی تھی کوئی صدقے کی، میں نے کہا جب تک میں اللہ کی راہ میں نہیں دے دیتا مجھے سکون نہیں ملا، میں نے وہ دینی تھی۔ کہ بعض دفعہ امام بھی سلام پھیرتے جا سکتا ہے، لیکن خیر اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا، لوگ یہاں انکال بڑی ہے بھائی، وقتی طور پر اس کو کوئی حاجت بھی ہو سکتی ہے، کچھ اسی طرح مقتدیوں کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر نماز میں نہیں۔ آپ دیکھتے یہ ہیں کہ پہلی صف میں کھڑا کوئی نہیں ہوتا جس کو جلدی ہوتی ہے، اگر پہلی صف میں کوئی کھڑا ہو بھی جائے تو سلام پھیرتے ایسے نکلتے ہیں اس پر بیٹھ کر 2 منٹ انتظار نہیں کرتے، بھائی کم از کم امام کو مڑ تو لینے دو،
2 منٹ تو بندہ وہاں پر ٹھہرے نا، اتنی فضیلت ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرنے کی، فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے فوراً بعد جہاں پر فرض نماز پڑھے ہوتے ہیں، بعض بندے یہ کرتے ہیں فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر وہیں پر جو ہے وہ سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر تو مسجد میں جگہ نہیں یہ عذر ہے، لیکن اگر مسجد میں جگہ ہو، فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سنتیں اور نوافل پڑھنے سے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے سلام پھیری، سلام پھیرنے کے فوراً بعد کھڑا ہو گیا سنتے پڑھنے کے لیے، کہا بیٹھ جا، تو 2 نمازوں کو ملا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے 2 اس کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ یا تو بندہ ساتھ والے کسی بندے کے ساتھ گفتگو کر لے فرض نماز کے بعد، یا اپنی جگہ تبدیل کر لے پھر سنتیں پڑھ لے۔ ہر نفل پڑھنے کے بعد جگہ تبدیل کرنا ضروری نہیں۔ ہر نفل، مثلا آپ نے جہاں پر فرض نماز پڑھی ہے نا، تو آپ کسی اور جگہ پر نفل پڑھ لیں، پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد کسی اور جگہ جا کر 2 نفل پڑھیں، یہ ضروری نہیں۔ بس اتنا کام کر لیں کہ جہاں پر فرض پڑھے ہیں نا وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ نفلی نماز پڑھ لیں، بس یہ اتنا کام ہے۔ اس سے فرق ہو جاتا ہے فرض نماز میں اور نفل نماز میں۔ فرض نماز میں اور نفل نماز میں جو فرق کرنا ہے نا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بندہ وقفہ کر لے، 10 منٹ نہیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں نماز میں، لیکن اگر کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی ہو تو بندہ جا بھی سکتا ہے، اس میں دین نے کوئی اتنی سختی نہیں کی۔ لیکن ہماری حالت جو ہے وہ یقین کریں دیکھنے والی ہوتی ہے کہ مسجدوں سے لوگ اتنی جلدی نکلتے ہیں کہ وہ قول عربی میں قول ہے کہ مومن بندہ مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، اور منافق بندہ ایسے بے چین ہو جاتا ہے مسجد میں جیسے جو ہے وہ پرندہ پنجرے میں بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم مسجد میں آ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں سکون والا ماحول، جس کو مسجد میں بھی سکون نہیں ملنا، اب یہ بتائیں جس کو مسجد میں بھی سکون نہیں ملنا، جس کا ایمان مسجد میں آ کر بھی زیادہ نہیں ہونا، جس کے دل کو مسجد میں بھی سکون نہیں ملے گا، اس کو کہاں پر ملے گا؟ کہاں پر ملے گا؟ بھئی اللہ کے گھر کے اندر آ کر بھی سکون نہ ملے ایک بندے کو۔ تو یہ نفلی نماز، میں نے آپ کو قرات کے بارے میں بھی بتلایا ہے۔ قرات کے بارے میں نا آپ لمبی قرات کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام ہمارے ہاں رمضان میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو پکڑ کرنا، اب تو موبائل آ گئے، موبائل پکڑ کرنا اس سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ایک روایت موقوفاً ملتی ہے، امی عائشہ کا غلام ان کو دیکھ کر جو ہے وہ قرآن مجید سے پڑھاتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آتا ہو نا اس کو بار بار پڑھ لیں، لیکن پڑھیں زبانی۔ دیکھیں اس کا نقصان پتہ کیا ہے، اوپر سے دیکھ کر جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کی نماز میں توجہ نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات، جو اوپر سے دیکھ کر پڑھتا ہے نا، حدیث میں لفظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی قیام کرتے تو آپ سینے پر اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھتے۔ کیا کرتے؟ باندھتے۔ اب جس بندے نے موبائل پکڑا ہوا ہے اس کا ہاتھ تو نہیں بندھا ہوا، ہاتھ تو کھل گیا ہے، یہ تو سنت کے بھی خلاف ہو گیا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ جو روایت ہے کہ امی عائشہ کا غلام اوپر سے دیکھ کر پڑھاتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں اس طرح کا جو ہے وہ صحف اور اس طرح کا نسخہ نہیں موجود تھا۔ وہ تو لوگ لکھتے تھے چمڑوں پر، بڑے بڑے جو ہے وہ چمڑے کے اوپر لکھا جاتا، بڑی بڑی ہڈیوں پر لکھا جاتا، کیسی چیزوں پر لکھا جاتا، وہی اوپر سے دیکھ کر پڑھاتا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ نسخہ اتنا بڑا ہو کہ انہوں نے سامنے رکھا ہو، یہ تو نہیں ہے نا کہ امی عائشہ کا غلام وہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اوپر سے دیکھ کر پڑھاتا تھا، یہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ امی عائشہ کا غلام جو تھا وہ ان کو امامت کرواتا تھا قرآن مجید کے اوپر سے دیکھ کر۔ اب اوپر سے دیکھ کر سامنے قرآن مجید بڑے لفظوں میں رکھا ہو تو بندہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا تو کوشش کریں نفلی نماز۔ یہ چند ایک باتیں میں نے نفلی نماز کے متعلق نہ پہلے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ یہ عام روٹین میں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے مسائل کی۔ اب آ جائیں نوافل کی فضیلت، ایک آپ کو میں بتاتا ہوں، اتنی پیاری فضیلت اللہ جانتا ہے۔ روزانہ جنت میں گھر بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دن اور رات میں 12 سنتیں پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل اور گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کا محل، جنت کا۔ اور یہاں پر تو ہمارے ذاتی گھر، یا اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یہ کرائے پر لوگ پہلے بیچارے کھانے پینے سے پریشان ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے ان کو سہولت دیا کریں، کبھی کرایہ لیٹ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑی بہت سہولت دے دینی چاہیے۔ کوئی اتنا لمبا قیامت نہیں آ چلی، جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے نا سہولت دیا کریں، مال کے ذریعے اللہ کو راضی کیا کریں، مال کے۔ اور جب اللہ کبھی موقع دے تو اپنے کسی بھائی کا کرایہ بھی دے دیا کریں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ سارے پیسے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہیں پر دے جہاں پر وہ مولوی تقریر کرے، جہاں پر دیکھیں اپنے کسی بھائی کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، کسی کے بل کو ادا کر دیں، کسی کے کرائے کو ادا کر دیں، کسی کا قرضہ، بہت سارے جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کا گھر، یہ دنیا کا گھر نہیں۔
اب میں جنت کے گھر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں نا تو یقین کرے کہ ایمان بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری دنیا چھوڑ دے بندہ۔ ہم دنیا میں کیا کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جا کر کسی ٹاؤن میں کھلی جگہ پہ بندہ گھر بنا لیتا ہے، لیکن جو جنت کے گھر ہوں گے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کے لوگ نصیب میں جنت لکھ دے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، فقط فاز۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو جنت میں چلا گیا وہ تو بڑا کامیاب ہے، وہ تو بڑا کامیاب ہے۔ جس کو اللہ کامیاب کہتے ہیں اصل کامیاب تو وہ ہے، دنیا تو گزر جانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ دنیا کی نعمتوں میں پلا ہوگا، دنیا کی نعمتوں میں ہی فوت ہو گیا، اتنی نعمتیں، لیکن اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو جہنم کا ایک غوطہ دیں گے۔ کتنے غوطے؟ صرف ایک غوطہ۔ پوچھیں گے ہاں بتا، کہے گا دنیا میں میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ وہ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کو بلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے۔ اور جو بندہ دنیا میں پریشان ہوگا، جس طرح ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں تنخواہ میں، کہیں پر بندے نے بل دینا ہوتا ہے، کہیں پر بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں، کہیں پر دوائی لینی ہوتی ہے، کہیں پر والدین کے اخراجات ہوتے ہیں، کہیں پر ذاتی اخراجات ہوتے ہیں، کہیں پر بچوں کی شادیوں کی پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہے، بندہ قرضے میں ہی رہتا ہے، تکلیف در تکلیف، پریشانی در پریشانی۔ لیکن انشاءاللہ یہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہنی، یہ تکلیفیں ہمیشہ رہنی نہیں۔ بشارت سنیے اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ سفید کپڑے پہنتے ہیں صاف ستھرے تو سارے ہی لین لاڑ کے مالدار ہیں، یہ جنوں پھرولو ہی بیچارہ پریشان ہے۔ حالات نے اتنا پریشان کر دیا ہے، وہ خدا کا احسان ہے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ تو اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں نا، لڑنا پریشان ہو گیا، اب کاروباری بندے پریشان ہو گئے، مزدور تو پریشان ہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ اس کو جنت کا صرف ایک غوطہ لگوائیں گے، جنت کے کسی نار میں ایک غوطہ لگے گا۔ بندہ اللہ پوچھیں گے ہاں، کہ دنیا میں کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں، دنیا میں بھی کوئی پریشانی تھی؟ کہاں پر دنیا کی زندگی 70 سال کی زندگی، اور پھر اس کے بعد جنت کی ہمیشہ کی زندگی، سبحان اللہ۔ تو جنت کا محل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو بندہ 2 فجر کی سنتے ہیں، 4 زہر سے پہلے سنتے ہیں، 2 زہر کے بعد، 6 اور 2 8، 2 مغرب کے بعد 10، 2 عشاء کے بعد۔ جو بندہ دن اور رات میں 12 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس بندے کا محل بنا دیتا ہے۔ 12 سنتیں روزانہ آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف تھوڑے سا وقت نکالنا ہوتا ہے، فجر کی پڑھ لیں، زہر کی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی ہیں، پھر اس کے بعد عشاء کی، 12 سنتیں پڑھ لیں، جنت میں اللہ محل بنا دیتا ہے۔ ایڈا سوکھا کارجے اللہ، ایڈی سوکھی جنت، بغیر پیسے لے ہم تو۔ اب یہ ہمارے نصیب کی بات ہے نا کہ ہم اس کو نہ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے نا اس سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں۔ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، سونا چاندی زیورات ہیرے جواہرات پتہ نہیں کیا کچھ ہے، فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے نا یہ فجر کی 2 سنتوں سے بہتر ہے، فجر کی 2 سنتیں اس سے بہتر ہیں، یعنی کہ ساری دنیا بندے کی 2 سنتیں بھاری ہیں اس پر، اتنی فضیلت ہے۔ اچھا 2 سنتوں کے متعلق بھی مسئلہ سمجھ لیں، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، فجر کی سنتیں کوئی بھی جماعت کھڑی ہو جائے نا، یہ قاعدہ یاد رکھیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نماز فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے نا، پھر نفلی نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نفلی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر دے، چھوڑ دیں اس نماز کو، فرض نماز میں آکل مل جائیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ پیچھے 2 سنتیں پڑھ لیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد ہی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ وہ فجر کا حصہ ہے، فجر کی نماز کا 2 سنتیں حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، عالم حضرت قیس تھے، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تو نے نماز کے بعد 2 سنتیں انہوں نے پڑھی نا فرض نماز کے بعد، کہا 4 رکھتے ہیں فجر کی، کہا نہیں یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھی، میں نے فرض نماز کے بعد وہ سنتیں پڑھی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سنتیں پڑھی گئی ہیں، آپ نے اس کے اوپر منع نہیں کیا، اگر بندہ نہیں پڑھ سکا تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد بھی 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ کام نہ کیا کریں کہ فرض نماز جماعت کھڑی ہو اور پیچھے آ کر جلدی جلدی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر جماعت نکل جاتی ہے آدھی، پھر اس میں جا کر مل جاتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، فرض نماز کی تکبیر ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اقامت کی آواز آ گئی ہے تو نماز چھوڑ دیں۔ یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں بات ذہن میں رکھیں، اور اگر سنتے رہ جائیں وہ بعد میں پڑھ لیا کریں، کوشش کیا کریں پہلے ہی پڑھ لیا کریں،
پہلے ہی پڑھنی چاہیے، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے کچھ دوست معمول میں فجر کی سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں، معمول نہ بنائے اس کام کو، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ کی سنتیں ہم پہلے نہیں پڑھتے، اگر کبھی ہو جائے تو چھوڑیں نا، بعد میں پڑھ لیں۔ پھر دیکھیں 2 سنتیں آپ نے یہ بتائی، پھر اللہ کے نبی نے ظہر کی بھی 6 سنتیں ساتھ بتائی، فرمایا 4 پہلی 2 بعد کی۔ اچھا، ایک ظہر کی سنتوں کی فضیلت حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے اللہ جہنم کی آگ حرام ہے اس پر۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت حدیث میں یہ بھی آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے نا 4، یعدلنا بصلاۃ السحر، وہ ایسے ہیں جیسے کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے اس بندے کو جو بندہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت ہو سکتی ہے؟ کتنی فضیلت ہے ظہر کی 4 سنتیں جو پہلے ہیں، اور باقی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی نے ان کو 12 سنتوں میں شمار کیا ہے کہ 2 فجر کی سنتیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور اگر کوئی 4 بھی پڑھ لے اس کی فضیلت الگ ہے۔ پھر آئیے عصر کی سنتیں، یہ ان 12 میں شامل نہیں، لیکن ان کی فضیلت اتنی ہے، آج بھی آج کے دور میں 1500 سال ہو گئے ہیں، آج ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، کسی نیک آدمی سے دعا کروا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے آج بھی مجھے اللہ کے نبی کی دعا ملے تو یہ حدیث سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہ اس بندے پر رحم فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرما، صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم فرما جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، کس کی دعا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب جس کے اوپر اللہ کے نبی دعا کر دیں، ہمیں رونا یہ رہتا ہے، رحمت چاہتے ہیں، نبی پاک کی دعا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں کہ عصر کی سنتیں نہیں چھوڑنی، یہ نبی پاک کی دعا ہے۔ پھر آئیے مغرب کے بعد کی 2 سنتیں نبی پاک نے شامل کی ہیں، میں اس سے پہلے کی بھی آپ کو 2 سنتوں کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ احناف کی مساجد میں تو یہ 2 سنتیں نہیں پڑھی جاتی، آپ صرف جماعت اہل حدیث کی مسجد میں دیکھیں گے ان سنتوں پر ہمیشگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھی بھی ہیں، صحابہ نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اتنی تعداد میں صحابہ اذان کے بعد مسجد میں سنتے پڑھتے کہ ستونوں کو شامل کرتے، ستون ڈھونڈتے، آج تو جتنے مرضی نیت لینے ہیں نا کہ اگو جڑا ننگدا ننگی جائے۔ بھائی نماز پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی پلر کے پیچھے، کسی ستون کے پیچھے نماز پڑھے تاکہ بھئی کسی گزرنے والے کو گناہ نہ ہو، اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، سنتے پڑھیں۔ نبی پاک کے صحابہ اتنی کثیر تعداد میں اذان کے بعد مسجد نبی کے ستونوں کو ڈھونڈتے اور جلدی جلدی وہاں پر کھڑے ہو کے 2 سنتیں پڑھتے، اور اتنی تعداد میں صحابہ اکٹھے ہو کر پڑھتے کہ بعد میں آنے والا یہ بندہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو گئی ہے، بعد میں آ رہا ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بھئی جو بندہ مغرب سے پہلے نماز 2 سنتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ پھر فرمایا بھئی جس کا جی چاہتا ہے پڑھ لے، نہ بھی پڑھو تو حرج کوئی نہیں ہے، سنتیں ہی ہے، نفلی نماز ہی، لیکن یہ انکاری نہیں ہے۔ مغرب سے پہلے بھی 2 سنتیں بندہ پڑھ سکتا ہے، اور جو 12 سنتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی نے بعد والی 2 رکعتیں شمار کی ہیں، پھر عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، پھر ہر اذان کے بعد 2 اذانوں کے درمیان بھی بندہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، بین کل اذانین صلاۃ۔ تو پیارے بھائیو، چلیں میں یہ جمعے کی نماز ہے اس کی بھی سنتے آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے بندہ آتا ہے، اگر تو بندہ پہلے آئے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، جو شاید نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، میں نے تو پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اگر تو بندہ پہلے آئے امام کے ممبر پر آنے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے بندہ آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی مرضی پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، جتنا جی چاہتا ہے، جتنے اس کے مقدر میں نفل ہے نا، فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جتنے پڑھو گے اللہ نیتوں کو جانتا ہے، جتنے پڑھو گے، اور یہ نفل ہی تمہارے کام آنے ہیں۔ اچھا، پہلے 2 سنتے پہلے جتنی مرضی پڑھ لے، لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا پھر بعد میں آیا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ 2-3 صفحے چھوڑ کر ہمارے ہاں روٹین میں یہ ایک مسجد کا رونا نہیں ہے، یہ ہر مسجد کا ہی رونا ہے، ہر مسجد میں جتنی بڑی مسجد ہے اس مسجد کا تناسب نکال لیں آپ۔ ہاں کہیں پر بچے نہ ہوں پڑھنے والے، وہ بچے مسجد کو فل نہ کر دے، اب شوق ہی نہیں رہ گیا،
یہ تو پتہ چلے گا، اللہ خیر رکھے، جب مریں گے نا ہم پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو مرنے والا بندہ ہے نا، یہ جو مرنے والا بندہ قبر میں جس کو تم نے دفنایا ہے، اگر یہ 2 رکعتیں پڑھے نا تو ساری دنیا سے بہتر اس کے لیے 2 رکعتیں ہوں۔ اس کو پتہ ہے کہ اب اس کی کیا قدر ہے۔ اب تو ہمیں قدر نہیں نا، اب تو شاید ہی دنیا میں ہمارے کام ختم ہو جائیں، کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہو جس کے کام ختم ہو جائیں، ورنہ یہ کام نہیں ختم ہونے، یہ نہیں ختم ہوتے۔ بندہ مرتا مر جاتا ہے تو پھر ظالم تو وہ بندہ نا جو اپنے اوپر ترس نہیں کھاتا کہ بھائی تو اپنے لیے کر، تیری اولاد نے تجھے پھینک کر مٹی میں، اور مٹی بھی ڈالیں گے ثواب سمجھ کر، تو تینوں پھر ایسا بھولنا ہے، تو پھر 2 رکعتیں چھاڑ کے پاویں بعد بھی نہ پڑھی، تو پھر کس نے پڑھنی ہے؟ پھر تو کام ختم، پھر تو تیرے پچھلے بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے یہ بھی تجھے نہیں پتا، تو غنیمت جانے۔ اگر تو بندہ آئے ممبر پر آنے سے پہلے تو فرمایا جتنی مرضی پڑھ لے، اگر آئے امام ممبر پر کھڑا خطبہ ہو رہا ہے تو بیٹھے نہ، آئے آ کر کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، تو یہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز کے بعد عام طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی مسجد میں پڑھتے تو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتے، یہ سنت طریقہ ہے۔ احناف پڑھتے ہیں 4 پہلے نفل، پھر 4 فرض، وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، بھئی ہم نے جمعہ پڑھ لیا، ظہر کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں احتیاطی طور پر پڑھ لیں، احتیاطی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جمعہ ہو گیا، انشاءاللہ جمعہ ہو جائے گا۔ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے 2 پڑھتے ہیں کہ یہ خطبہ سنا ہے، ہم نے خطبہ سنا ہے، تو خطبے کی جگہ پر 2 رکعتیں جو ہے وہ کم ہو گئی ظہر کی نماز کی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھ لیں 4، اگر آپ نے گھر جا کر پڑھنی ہے سہولت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، بس زیادہ جلدی ہے گھر چلے جائیں، گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھ لیں، بس یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ وہ سنن اور نوافل ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اور 12 سنتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک محل بن جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مدد چاہتے ہو تو نماز کے ساتھ مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھ کر مدد مانگو، 2 رکعتیں پڑھو، اللہ کے سامنے للہیت اختیار کرو، خشوع کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اگر موقع ملے تو اکیلے پڑھو۔ اب اس میں تہجد کی نماز کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں پوری تفصیل کے ساتھ تہجد کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تہجد پڑھنے کا وہ ضرور آئے، اور وقت سے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، دلی، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اوپر اوپر سے نہیں، دلی، اے اللہ ہمیں اپنے سامنے نماز پڑھنے والا بنا، اور اے اللہ ہمیں پھر اس کے ساتھ نوافل پر بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے بندے کی نمازوں کو دیکھو، بندے کی نمازوں کو دیکھا جائے گا، اس کی نمازوں میں کمی ہوگی، جس طرح ہمارے خشوع میں، ہماری للہیت میں، ہمارے خضوع میں بڑا فرق ہے، ہم اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے جس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے، کمی ہو جائے گی نمازوں میں۔ یہ بندے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے نا ان کی نمازوں میں بھی کمی ہو جائے گی، جو نہیں پڑھتے وہ تو پتہ نہیں کس سے مسئلہ پوچھا انہوں نے، مجھے تو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پڑھتے ہیں نا ان کی نمازوں میں کمی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے کی نفلی نمازوں کو دیکھو، اگر اس نے نفل پڑھے ہوں گے تو اللہ نفلی نمازوں کو فرضی نمازوں میں ڈال کر کسر پوری کر دے گا، لیکن اگر بندے نے نفل، تو وہ بندہ پڑھتا ہے جو فرض پڑھتا ہے، اب جو فرض ہی نہیں پڑھتا وہ نفل کیسے پڑھے گا؟ اللہ کے دربار میں فرض نمازوں میں کمی آ گئی تو وہاں پر نہ تو اولاد نے کوئی نفل دینے ہیں، نہ بیوی نے کوئی دینا ہے، نہ دوستوں نے کچھ دینا ہے، یہ تو وہاں پر جا کر پتہ چلے گا۔ اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرما۔ اتنی فضیلت ہے کہ 2 رکعتیں بندہ پڑھنے والا جو ہے نا، یہ نوافل پڑھنے والا فرض نماز کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، جب ہماری موت آئے تو ایمان پر، اے میرے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ تو ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آخری نماز بھی ہمیں اپنی مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔